ایسے ملک سے ہے جس کے وسائل ہم سے 5-6 گنا بڑے ہیں. زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے. برطانیہ سے باپ کی سیاست میں ہاتھ بٹانے کے لیے آنے والی پنکی کو خود معلوم نہیں تھا کہ حالات ایسا پلٹا کھائیں گے کہ نوجوان پنکی کو اچانک محترمہ بننا پڑے گا. پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، بیواؤں اور یتیموں کے لیے ماہانہ وظیفہ، بے روزگاروں کو ہر دور میں روزگار دیا، بھارت کو پاکستان پر جوہری حملہ نہ کرنے کا پابند بنایا، جیل کاٹی اور جلا وطن بھی رہیں. بے نظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی کرپشن کی علامت بنی. بے نظیر کو کرپشن پر سوئٹزرلینڈ کی عدالت نے سزا دی. پنکی سے بے نظیر اور محترمہ شہید تک بے نظیر بھٹو کی زندگی سے جڑے وہ راز جن سے شاید آپ ناواقف ہوں، وہ سب اس ویڈیو میں موجود ہیں. اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئیں. ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی بے نظیر کو بچپن میں پنکی کے نام سے پکارا جاتا تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول اور کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کراچی سے حاصل کی. بے نظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا. بے نظیر آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلبہ کے درمیان کافی مقبول رہیں. بے نظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1977 میں اس ارادے سے وطن واپس آئیں کہ وہ ملک کی خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی. ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے. بھٹو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں اور چوراہوں پر عام لوگوں کے درمیان لائے. 1977 میں بھٹو کی حکومت برطرف کر کے مارشل لا لگانے کے بعد ملک میں ایک نیا دور شروع ہوا. ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران لوگوں کی زبانوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں. 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد پیپلز پارٹی میں ایک نئی جان آئی. ہارورڈ اور آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ پنکی نے بے نظیر تک کے سفر کا آغاز کیا. اس پرخار راستے پر چلنے سے پہلے ہی بے نظیر کو پابند سلاسل کر دیا گیا. 1984 میں جیل سے رہائی کے بعد جلا وطنی کا طوق بھی گلے میں ڈالا. بے نظیر کی ثابت قدمی اور عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے انہیں اپنا سربراہ بنا لیا. دوستو، یہاں سے کہانی میں نیا موڑ آیا. جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ساتھ میں بے نظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا. 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری. اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا. ملک سے مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بے نظیر وطن واپس لوٹیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا. بے نظیر بھٹو نے لاہور میں مینار پاکستان کے میدان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا. اس وقت اہل لاہور کا ایسا جم غفیر تھا کہ داتا دربار چوک سے مینار پاکستان کی محض 1 کلومیٹر سے بھی کم کا راستہ طے کرنے کے لیے 3.5 گھنٹے کا وقت لگا. یہاں بے نظیر نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا اور 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں. شادی کے بعد بھی بے نظیر نے اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا. 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق کی شہادت کے بعد 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا. اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خاتون وزیر اعظم کے اقتدار سنبھالنے کے بعد لوگوں کو یہ امید تھی کہ اب روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے شاید حقیقت بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بے نظیر کی پہلی حکومت کو صرف 20 ماہ بعد ہی کرپشن کے الزامات کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا. حکومت کی برطرفی کے باوجود عوامی مقبولیت کم نہ ہوئی اور بے نظیر 1993 کو ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئیں. لیکن قسمت کی خرابی یا کرپشن کی زیادتی کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی کے صدر فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت کو چلتا کر دیا.
لیکن اگر ہم بے نظیر کا معاملہ دیکھیں تو اپنی ہی پارٹی کے صدر کا اپنی وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانا عجیب سا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر کے پہلے دور کے 20 ماہ میں ان پر سنگین کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے اور دوسرے دور میں بھی کرپشن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بے نظیر کے دور میں ہی بدامنی اتنی بڑھی کہ ان کے اپنے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بے نظیر کے ہر دور میں کرپشن کے الزامات عام رہے اور کرپشن کی ان داستانوں میں ہمیشہ ان کے شوہر آصف زرداری کا نام پیش رہا۔ بے نظیر کے دور میں ہی آصف زرداری کو ہر منصوبے میں کمیشن اور کرپشن کی وجہ سے مسٹر 10% کا خطاب ملا۔ بے نظیر کو کرپشن کی وجہ سے کئی کیسز کا سامنا کرنا پڑا اور آصف زرداری نے کئی سال جیل بھی کاٹی۔ بے نظیر پر سوئٹزرلینڈ میں مقدمہ چلا اور عدالت نے بے نظیر بھٹو پر جرمانہ بھی عائد کیا، مگر بعد ازاں اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا۔ اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں قیام کیا۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئیں۔ I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر اپنے بچوں بلاول، بختاور اور آصفہ سے ملنے دوبارہ دبئی گئیں تو جنرل مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی بے نظیر دبئی سے واپس وطن لوٹ آئیں۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ 27 دسمبر کی ایک شام راولپنڈی میں جلسے کے بعد بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد کبھی طالبان، کبھی بلیک واٹر اور کبھی امریکہ پر الزام لگایا جاتا رہا، لیکن 15 سال گزرنے کے بعد آج تک ان کے اصلی قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس سے پہلے بے نظیر کے ادوار میں ہی چین کے ساتھ 2 طرفہ معاہدے کے تحت نیوکلیئر پاور پلانٹ کا قیام، پاکستان میں مزید اسٹیل ملز کے لیے روس کے ساتھ معاہدے، کامن ویلتھ ممالک میں پاکستان کا دوبارہ داخلہ، پاکستان میں سارک کانفرنس کا انعقاد، بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کی بحالی، غیر جوہری جارحیت کا معاہدہ جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، معاہدے 1988 میں دستخط کیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ بے نظیر کے ادوار میں روزگار، بجلی، گیس اور سڑکوں کے منصوبے بھی بنائے، لیکن آج جہاں کرپشن اور بد انتظامی ہو وہاں پیپلز پارٹی کا نام لازمی لیا جاتا ہے۔ عوامی جماعت پیپلز پارٹی اپنی کرپشن اور بد انتظامی کی وجہ سے چاروں صوبوں سے سمٹ کر صرف سندھ اور وہ بھی چند اضلاع تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔